کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو، اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی؟ اشارے کی حد تک بات آگے آگے. یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ہم تو دیکھتے نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی. اب ایک سورت 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی، نہ کتابیں تھی، نہ چھاپے تھے. محدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کر لیتے تھے. سب کو کہاں یاد؟ اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے. اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی جو مضامین کے ضروری ہے کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے. صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا، اشارہ کر دینا کافی ہوگا. یہاں 14 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں، وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق. اس میں 2 احکام آئے ہیں. ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے، اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کے کہہ رہے ہو. نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے. اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا. یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا. سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے. سب سے بڑے گواہ تو ہم ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے وہ زندہ بھی شہید ہے. البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بتمام و کمال حقدار اور مستحق ہو جاتے ہیں. یہ منطقی ربط ہے. ورنہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہادت کے لیے قرآن مجید حضور کی احادیث میں آیا، ایک بندہ مومن جو یہ گواہی دے رہا ہے، شہید تو وہ ہے. ہر نبی شہید ہے، ہر رسول شہید ہے. حالانکہ شہید جو ہے اس معنی میں رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا. مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. ورنہ حضور کی اتنی بڑی خواہش، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خواہش کو رد کر دیتا نہیں. اس کا قانون ہے رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. مقتول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. نبی مقتول ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو لیے بھی لفظ شہید ہے. تمام رسول شہید ہیں. تو اسی طریقے سے تمام مسلمان جو یہ کام کر رہے ہوں وہ شہید ہیں. یہ نہیں کہ ہر مسلمان شہید ہے، لیکن جو مسلمان یہ شہادت اپنی زبان سے دے، اپنے قول سے دے، اپنے عمل سے دے، انفرادی طور پر دے اور اجتماعی شہادت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو، وہ زندہ بھی ہے تو شہید ہے. وہ اگر حادثاتی موت میں ہلاک ہو جاتا تو شہید ہے. حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے. جو کہیں ڈوب کر شہید ہو گیا، مر گیا، وہ شہید ہے. جو کہیں آگ میں جل کر فوت ہو گیا شہید ہے. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. لیکن یہ کہ شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ کیا ہوگا کہ اسی عمل میں اس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کی اجتماعی گواہی کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ اب وہ بتمام و کمال شہید کے خطاب کا، لقب کا مستحق ہو گیا. یہ ہے اس کے مابین ربط اور تعلق. یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ہم تو دیکھتے نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی. اب ایک سورت 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی، کس کس کو یاد ہے؟
اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی، نہ کتابیں تھی، نہ چھاپے تھے، محدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کو کہاں یاد. اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے. اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی جو مضامین کے ضروری ہے کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے. صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا، اشارہ کر دینا کافی ہوگا. یہاں 14 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں، وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق. اس میں 2 احکام آئے ہیں. ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کے کہہ رہے ہو. نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے. اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا. یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا. سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ وقت نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو، اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی؟ اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے ایک دعوت طعام منعقد کی، اس میں بہت سے صحابہ آئے. کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرو کی گئی، پی گئی. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی کو امام بنایا. صحابی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. کہنا تو چاہیے تھا لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں بندگی نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو. کہیے گئے کہ اے کافروں میں بھی پرستش کرتا ہوں انہی کی جن کی تم کرتے ہو، کیونکہ اب وہ نشے کی حالت میں تھے. اعبد ما تعبدون. اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ شان نزول کی ایک روایت ہے. باقی یہ کہ اس کے اندر تسلسل سمجھ لیجئے کہ شراب جو ہے جس طرح گٹی میں پڑی تھی تو تدریجاً اس کو حرام کیا گیا ہے. اس کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. جیسے شراب کی حالت میں انسان کا ذہن اور شعور متاثر ہو چکا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ خالص حیوانی افعال ایسے ہیں جن سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ تعلق زن و شوہر ہے، خالص حیوانی کام ہے. ظاہر بات ہے بقائے نسل کے لیے میاں بیوی کی ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، قانون فطرت ہے، لیکن اس میں بہیمیت جو ہے وہ حیوانیت کے انسان بہت قریب ہوتا ہے. اسی طرح یہ بول و براز کا معاملہ ہے جن میں گندگی بھی ہے، نجاست کا تصور بھی ہے، پیشاب کا یا ہوا کا خارج ہو جانا، یا آپ کو معلوم ہے پخانہ انسان کرتا ہے. ان چیزوں سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم ان حالتوں میں ہو تو جب تک کہ اس نجاست سے تم طہارت حاصل نہ کر لو، چھوٹی نجاست ہے، صرف آپ جو ہے بول و براز سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وضو کر لیجئے. اور اگر کہیں جو ہے معاملہ جو ہے تعلق زن و شو کا ہوا ہے، مباشرت کا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ غسل لازم ہے، غسل کر کے پھر نماز پڑھیے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھیے. البتہ اس میں رعایت کیا ہے؟ اگر پانی نہیں ہے، سفر پر ہے، پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں لگا دیا جائے غسل میں اور وضو میں تو پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے اندیشہ ہے جان کا، تو اس کی جگہ تیمم فرما دیا گیا کہ یہ رعایت ہے کہ تم پھر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارو، ان کو جھٹک دو اور پھر اس سے اپنے چہرے کو مل لو دو. اسی طرح 2 مرتبہ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، جھٹک دو. ایکسٹرا جو ہے خاک نہیں چاہیے ہاتھ پر،
پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک یہ بن لو. یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ ہے حکم جو دیا جا رہا، اور یہ ابدی حکم ہے. آدمی ہوتا کسی وقت انگارڈڈ مومنٹ میں ہے اور کسی نے آ کر جو ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی اور آپ اس کا شعور اس وقت نہیں ہوا کہ یہ کیا بکواس کر کے آیا، اور لیکن آپ کے دل پر کچھ اثر جو ہے اس کا پڑ گیا. تو اس لیے کہ چوکنے ضرور رہو. بڑی پیاری بات کہی حضرت مسیح علیہ السلام نے، تم سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. اپنے حوارین کو جو ہدایات دی، فاختہ بیچاری کتنی بے ضرر، تو بنو فاختہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ لیکن سانپ کی طرح چوکنے رہو جیسے سانپ چوکنا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. مٹی کے مادو نہ بن جاؤ. یہ نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے تمہیں جس طرح چاہیں ایکسپلائٹ کر جائیں، جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں. تو اپنے تحفظ میں چوکس رہنا، چوکنے رہنا ضروری. گویا کہ وہی بات کے مہر ہو گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اب مہر لگا دی ہے اور اب ان کو فہم حاصل ہوا ہے. بقرہ ہی سے حضور کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. یہ سورہ بقرہ میں آگے کیا ہے. اے نبی آپ سے نہ یہودی جو ہے راضی ہوں گے نہ نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. مسئلہ تو یہ ہے، چودراہٹ کا مسئلہ ہے. چودراہٹ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو مان لے تو چودراہٹ گئی. ان کا منصب، وہ دین کے بہت بڑے جو ہیں وہ پیشوا ہیں، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان سے لوگ آ کے فتوے مانگتے ہیں، ان کی عزتیں کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں. سب سارا چیزیں کیسے لوز کر دیں گے وہ؟ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. تو وہی فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں مان لائیں گے مگر شاذ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور دیکھیے یہاں بھی اوتوا الکتاب کہا گیا، الذین آتیناہم الکتاب نہیں کہا گیا. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو، تصدیق کرو اس کی جو ہم نے نازل کی ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس شے کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے. یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. من قبل ان نطمس وجوہا، اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. اب چہروں پر آپ کو معلوم ہے یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ نقش و نگار ہے. کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ یہ سب برابر ہو جائے، اسپاٹ، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے. یہ ہے نطمسا، جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے. آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کو مٹا دیا، نطمسا. نطمسا وجوہا نردھا علی ادبارہا، اور پھر انہیں اپنی پیٹھوں کے بل پر موڑ دیں، چہرہ پیچھے کر دیں، قبر کی طرف کر دیں. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں. وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہفتے کے قانون، سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے، اور وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ بڑے بڑے حوض اور کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی. پانی سمندر کہا گیا، پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا. تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی، جو روح تھی، یوم سبت کا جو حرمت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، اس کی روح تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ لگے ہوئے تھے، وہ کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو، لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی دی. تو اس سے کیا ہوا؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا. تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے؟